جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے. جو نماز کے بڑے پابند ہوں گے، جو نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھیں گے، وہ باب الصلاح سے جنت میں جائیں گے. جنت کے ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں وہ اس گیٹ سے جائیں گے. جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے. جو نفلی روزہ بہت زیادہ رکھیں گے، روزے دار لوگ اس دروازے سے جائیں گے. 8 دروازے ہیں ٹوٹل جنت کے. اللہ کے نبی نے جب جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو 8 دروازوں میں سے جنت میں جائے گا، جس کے پاس اتنی نیکیاں ہو، اتنی ویرائٹی ہو نیکیاں کی، کہ وہ باب الصلاح سے بھی جنت میں چلا جائے، وہ باب الریان سے بھی جنت میں چلا جائے، وہ باب الجہاد سے بھی جنت میں چلا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اے ابوبکر، ایسا آدمی بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا. اور اے ابوبکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے رہو گے. یہ ابوبکر صدیق کا مقام ہے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ ابوبکر صدیق اتنے نیک انسان تھے اور نیکیوں کی اتنی ویرائٹی ان کے پاس تھی. میرے پیارے ساتھی، جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کا ویلکم کیا جائے گا. فرشتے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین. اے جنتیوں، ویلکم ٹو پیراڈائز، ویلکم ٹو جنہ. اے جنتیوں، جنت میں تمہارا سواگت ہے. یہاں تمہیں امن اور چین ملے گا، تمہیں سلامتی ملے گی. یہاں کوئی اشانتی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے آٹومیٹک کھلے ہوئے ہوں گے. اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے لا یمسہم فیہا نصب. جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا میں آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے، زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹینشن لگی رہے گی. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی بچے کا انتقال ہو جائے گا، کبھی بیوی بیمار ہو جائے گی، کبھی ماں کا انتقال ہو جائے گا، کبھی باپ بیمار پڑ جائے گا. دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہے گی، مسائل لگے رہے گے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی، یہ تو شاعر کہہ رہا ہے، ورنہ شہنائی بجانا تو شادی میں حرام ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. دنیا میں غم بھی ہے، خوشی بھی، مگر جنت میں کوئی غم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں جو جائے گا اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، جنت میں کسی چیز کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی، یہ چیز خراب ہو جائے گی. جنت میں جو لوگ جائیں گے سب جوان ہوں گے. دنیا میں بچہ بھی انتقال اگر کیا ہے، بوڑھا ہو کر کے مرا ہے، جوان ہو کر کے مرا ہے، جنت میں سب کو جوان بنا کر کے ڈالا جائے گا. 30 سے 33 سال کے بیچ کی عمر ہوگی. جنت میں جوانی رہے گی، جوانی پرماننٹ جوانی رہے گی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی: دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی. اور دنیا میں آپ دودھ کو رکھنے خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. شہد کو آپ رکھیں وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. پانی زیادہ ٹائم تک رکھے پانی باسی ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. جنت کی جو نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، وہ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھ، جنت میں اللہ تعالی مردوں کو بھی ان کا جوڑا حوروں کی شکل میں دے گا، اور دنیا میں جو ایمان والی عورتیں ہوں گی ان کا شوہر ان کو وہاں پہ ملے گا. ہاں کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے مر گئی ہے، کنواری مر گئی ہے، تو اس عورت کو
بھی اللہ تعالیٰ جنتی مردوں میں سے کسی ایک کو اس کا جوڑا بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں کوئی سنگل، کوئی اکیلا نہیں رہے گا. اس کا مطلب کہ دنیا میں جو اکیلا رہتا ہے وہ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے، شادی میں تاخیر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. دنیا میں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور نیک اور دیندار بیوی آپ کو ملی ہے تو سمجھو دنیا میں آپ جنت والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جنت میں بھی ہر آدمی کپل ہوگا، جنت میں کوئی سنگل نہیں ہوگا. اور جنت کی جو عورتیں ہوں گی، ہائے ہائے ہائے، آج ہمارا نوجوان دنیا کی عورتوں کی طرف بھاگ رہا ہے. فروری کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 14 فروری کی تاریخ آئے گی، پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے منایا جائے گا. یہ ویلنٹائنس ڈے کیا ہے؟ کہتے صاحب پیار کا دن ہے، محبت کا دن ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ ویلنٹائنس ڈے پیار کا دن نہیں ہے، محبت کا دن نہیں ہے، بے حیائی کا دن ہے، زناکاری کا دن ہے، حرام کاری کا دن ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ کسی غیر محرم لڑکی سے چھپ چھپ کر کے ہوٹلوں میں ملا جائے، پارکوں میں ملا جائے، ریسٹورنٹ میں ملا جائے، اسے کبھی گلاب دیا جائے، کبھی چاکلیٹ دیا جائے، کبھی ٹیڈی بیئر دیا جائے. محبت ذمہ داری کا نام ہے. جب ایک لڑکا لڑکی نکاح کر لیتے، شادی کر لیتے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری بن جاتے ہیں. لڑکی کو کھلانا پلانا، اچھا کپڑا پہنانا، اچھا مکان دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. شوہر نکاح کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کیوں کھلاؤں، میں تمہیں کیوں پہناؤں. اس کی ذمہ داری اس کی بیوی بن جاتی ہے. اور جہاں زناکاری ہوتی ہے، جہاں حرام کاری ہوتی ہے، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. رات میں کوئی اور کسی اور کے ساتھ سو رہا ہے، دن میں کسی اور کے ساتھ سو رہا ہے. آج کپڑوں کی طرح رشتے بدل رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا نہیں فنا ہوگی. جنت کی حوریں ایسی ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں. اور جنت کی جب یہ حوریں دنیا میں جھانکیں گی تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اتنی پاکیزہ ہوں گی یہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو ان امرأۃ من اہل الجنۃ طلعت الی الارض لملأت ما بینہما ریحا. اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف صرف جھانک لے دنیا میں، تو اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. اتنی خوشبودار ہوگی، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. او میری پیاری بہنوں، پتہ یہ چلا جو لڑکی دنیا میں دوپٹہ لے کے چلتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، جس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، وہ جنتی عورتوں کا چرتر اپناتی ہے، وہ جنتی عورتوں کا اخلاق اور کیریکٹر اپناتی ہے. یہ پردہ، یہ دوپٹہ، یہ جنتی عورتوں کی نشانیاں ہیں. جنت کی حوروں کے سر پر یہ دوپٹہ ہوگا میری پیاری ماں اور بہنوں. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک اسکوائر فٹ کا ایریا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کی لگزری سے لگزری اور بہترین سے بہترین زندگی جہاں ختم ہوتی ہے، جنت وہاں شروع ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. او لوگو، او میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، جن کا خیال بھی کسی دل میں نہیں آیا ہے. جنت ایسی ہوگی میرے پیارے ساتھی. میرے نوجوانوں،
دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے نہ بھاگ کے کاش تم جنت کی حوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. دنیا کے شراب کا نشہ کرنے کے بجائے کاش تم جنت کی شراب کو حاصل کرنے کا نشہ، جنت کی شراب کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت کرتے. دنیا میں تم بلٹ بائک لے کے سڑک پہ چلتے ہو، پوری سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہو. کار پہ بیٹھ جاتے ہو تو 100-150 کی سپیڈ میں کار چلاتے ہو. میرے پیارے بھائیو، جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر بھی کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی سپیڈ لیمٹ نہیں ہے، اس پہ گاڑی کو بھگاتے چلے جانا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے میرے بندو، تمہیں اگر دوڑنا ہے، تمہیں بھاگنا ہے، تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو جنت کی طرف بھاگو، جنت کے لیے بھاگو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. جنت کے راستے میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، کوئی سپیڈ بریکر نہیں. جنت بھاگو، جنت کے لیے کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو. قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے. فرمایا وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی. ہمارے اتر پردیش کی سرزمین پر 40 سال پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ نے، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے، جب سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوا اللہ کے پیارے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کا، اور علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے جب کتاب لکھی تو ان کے دماغ میں آیا اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے. تو انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے ایک نام نکالا، الرحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر، سیل پیک شراب جو جنتیوں کو پلائی جائے گی، اس کا نام الرحیق المختوم ہوگا. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب کا نام اسی شراب کے نام پہ، جنت کی شراب کے نام پہ نام رکھا. جنتیوں کو سیل پیک شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اور اس پہ جو مہر لگی ہوگی، جو سیل لگی ہوگی، وہ مشک کی ہوگی. مشک دنیا کی بڑی بہترین خوشبو مانی جاتی ہے. کہتے کہ ہیرن کی نابھی سے یہ پیدا ہوتی ہے اور لاکھوں روپے میں ملتی ہے. یہ دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو ہے. جنت کی جو شراب ہوگی اس پہ جو سیل لگی ہوگی وہ مشک کی لگی ہوگی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں اس جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ رکھنی چاہیے. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، آپ کے پڑوسی نے 10,000 روپیہ دیا، جنت کا معاملہ ہے، مسجد میں دان کرنے والا جنت پائے گا. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے پڑوسی نے 10,000 دیا، میں 20,000 دے کر کے دکھاؤں گا. اس نے 10 بورے سیمنٹ دی، میں 20 بورے سیمنٹ دے کر کے دکھاؤں گا. جنت کے لیے کمپٹیشن ہونا چاہیے، جنت کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے اپیل کر رہے ہیں، میرے صحابہ بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے، 700 کلومیٹر جانا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، راستے کا سامان بھی نہیں ہے. اے میرے صحابہ، اس لشکر کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا، جو دان کرے گا، جو چندہ دے گا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی آئے، انہوں نے 700 گھوڑے اللہ کی راہ میں دان دے دیے، 1000 سونے کے سکے اللہ کی راہ میں دان دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اپنے گھر کا سارا مال، سارا سامان انہوں نے اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے کے چلے آئے. حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں نے بہت بڑی قربانی دے دی، بہت بڑا دان دے دیا، آج تو میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جب عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ سارا سامان لا کے انہوں نے رکھ دیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہو رہے کہ آج نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پہ چلا گیا، آج ابو بکر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، سامان لے کے آئے تھے، انہوں نے لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرے پیسے کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے بچا کے کیا کروں گا، میں سیونگ کر کے کیا کروں گا، میں فیوچر بنا کے کیا کروں گا، اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اے اللہ کے نبی میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سارا مال لے کے آیا ہوں، اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو میرے ساتھیوں، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کی زمین کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، جس کی حقیقت صرف اتنی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ جس گھر کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، جس زمین اور جائیداد کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، کل مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، زمینیں یہی رہ جائیں گی، جائیدادیں یہی رہ جائیں گی۔ اور سونے کا ہار پہننے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ اپنے کپڑے کی الماری میں سینکڑوں اور درجنوں سوٹ سجانے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک دن آئے گا تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارے سونے کا ہار تمہاری بہو لے لے گی، تمہاری بیٹی لے لے گی، تمہاری بہن لے لے گی، تمہاری الماری کے کپڑے کوئی اور پہن لے گا، اور تم کفن کی سفید چادر میں کفنا کر کے مٹی میں ڈال دی جاؤ گی۔ یہ دنیا بے وفا ہے میرے ساتھ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس دنیا کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو۔ اسی لیے جمعہ کا دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے جائیں گے، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھائیں گے، اور سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی آپ کے کان میں پہنچے گی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس جنت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھی، وہ جنت بہت خوبصورت ہے، وہ جنت تیار کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اس جنت میں کون جائے گا؟ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو جنت میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ بیان کروں گا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں میں شامل کر دے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں، جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، رمضان میں اسی تقوی کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جائے گی۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو جائے گی، فجر کے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہے پیا ہے، دوپہر کا ٹائم ہو جائے گا، ظہر کی اذان ہو جائے گی، آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے، صبح فجر کے پہلے آپ نے پانی پیا تھا، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی آپ نے چلو میں لے کر منہ میں ڈالا، کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا، پانی منہ کے اندر گیا، اگر پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی کیمرہ تو اندر فٹ نہیں ہے جو دیکھ لے کہ آپ کے حلق میں کتنے قطرے پانی اندر چلے گئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں آپ پیاسے ہیں،
حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے مگر آپ کو پانی منہ میں ڈال کر کے واپس نکال دیتے ہیں, آپ اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے. یہ کون سی طاقت ہے جو پیاس کے باوجود پانی کو حلق کے نیچے اتارنے نہیں دیتی ہے؟ یہی تقویٰ ہے, یہی اللہ کا ڈر ہے. اور رمضان میں اسی تقویٰ کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کے 30 روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں. میرے ساتھ تو جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کا تقویٰ لے کے جائے گا, اللہ کا ڈر لے کے جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز حسن الخلق, بہترین اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. صرف نماز کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے, صرف روزہ کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کو اپنا اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا, آپ کو اپنا ویوہار بھی اچھا بنانا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنے, آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنے, آپ پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنے, آپ اپنے محلے والوں کے لیے اچھے ناگرک بنے. جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جائیں گے. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی جہنم میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی. زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے, زبان سے غیبت کی جاتی ہے, زبان سے چغلی کی جاتی ہے, زبان سے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے, زناکاری کی وجہ سے, حرام کاری کی وجہ سے بھی لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو جنت میں لے کے جانے والی چیز سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ اور بہترین اخلاق. اس کے بعد دوسری چیز سن لیجئے, دل کے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھنا, توحید پر چلنا, توحید پر قائم رہنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ. جو دل کے اخلاص کے ساتھ, جو دل کی گہرائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا, جو توحید پر قائم رہے گا, جو مرتے دم تک توحید پر چلے گا, وہی جنت میں جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے جب کسی کی موت کا ٹائم قریب ہو تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تاکہ آخری ٹائم اپنے موت کے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے. توحید پر اگر آپ کا خاتمہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے. اور توحید پہ اگر نہیں مر سکا کوئی, شرک پر مرا ہے, کفر پر مرا ہے, وہ نیکی کا پہاڑ بھی کر کے چلا جائے تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھ تیسری چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے, کسی یتیم بچے, کسی اناتھ بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے. کوئی اناتھ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے, اس یتیم بچے کی پرورش کو آپ اپنے ذمے لے لیجئے. اس یتیم بچے کو پال لیجئے, اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. یتیم بچے کو پال لیجئے. اور یہ بات یاد رکھیے, یتیم کا کوئی نہیں ہوتا, یتیم کا باپ نہیں ہوتا دنیا میں. جس یتیم بچے کو کوئی بھی تھپڑ مار کے جا سکتا ہے, اس یتیم بچے کے حق کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. اور اسی لیے کوئی یتیم کے ساتھ اگر ناانصافی کرے گا, انیائے کرے گا, تو قرآن کیا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھائیں گے, جو یتیم کا حق کھائیں گے, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے. چوتھی چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں
آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایو شیء یوجب الجنہ، کون سی چیز جنت میں لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام، بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھی بات اپنی زبان سے نکالو، خوبصورت بات اپنی زبان سے نکالو، وبذل الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، آپ کی پیشانیوں پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ارے مہمان کا آنا تو گھر میں برکت کی نشانی ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا تو برکت لے کے آیا، مہمان کو کھلانے سے آپ کا مال گھٹے گا نہیں بڑھے گا۔ مہمان کو کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے، کھانا کھلانے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرے گا۔ جنت میں لے کے جانے والی یہ چیز ہے۔ ایک اور چیز ہے جو جنت میں ہمیں لے کے جائے گی، نماز کی پابندی۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے، اللہ جنتی لوگوں کی پہچان بتاتا ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، نماز کی پابندی کرنے والے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ آج یہ مسجد کی تعمیر آپ کر رہے ہیں، جس کے لیے چندہ آپ کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں 3-3 4-4 مسجدیں نہ ہوں۔ مسجدوں تو آج ہم بنا لیتے ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے، ان مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے تو بیچارے بوڑھے لوگ مسجد کو آباد کیے ہوئے، جوان بیچارہ سویا ہوا ہے، رات کو 2 بجے تک انسٹاگرام چلا کے اسنیپ چیٹ چلا کے سو رہا ہے۔ بوڑھوں نے آباد کر کے رکھا ہے مسجد کو۔ مسجد کو میرے بھائیوں آباد کرو، نماز سے آباد کرو۔ آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دیجئے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کیجئے۔ 10 سال کے بچے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمیں لگتا ہے کہ 10 سال کا بچہ تو بہت بڑا نہیں ہے، 10 سال کی بچی تو بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بستر الگ کر دو، لڑکا لڑکی کو ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ آج واقعات بتا رہے ہیں کہ اسی دیش میں، ہمارے ملک میں، بھارت میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بھائی نے بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، بہت سوچ سمجھ کر کے اسلام کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ بندوں کے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک فائل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ امریکہ میں ایک یہودی جو بہت بڑا آدمی تھا اور بڑے بڑے ملکوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا، جس کا نام جیفری ایپسٹین تھا، جو 2019 میں قید خانے کے اندر مرا ہوا پایا گیا۔ اس کی کالے کرتوتوں کی ایک فائل دنیا کے سامنے آئی ہے، جس کو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے، اور 5 لاکھ سے زیادہ صفحات اس کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے فوٹوز ہیں، بہت سارے ویڈیوز ہیں۔ یہ جیفری ایپسٹین نام کا جو آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، اتنا گندا آدمی تھا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا۔ 6 سال سے لے کر کے 13 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کر کے اپنے آئی لینڈ پر بلاتا تھا اور ان کو نوچتا تھا، ان کو کاٹتا تھا، ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ یہی نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مشین میں ڈال کر کے ان کے گوشت کی بوٹی بنا کر کے ان کا گوشت بھی کھایا کرتا تھا۔ اور یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے، پڑھے لکھے کہنے والے اور سویلڈ کہنے والے اور تہذیب یافتہ کہنے والے لوگ ہیں میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں،
آج بھی دنیا میں یہ گندگی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرے کہنے والے لوگ یہ گندگی کر رہے ہیں. اسی لیے اسلام 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے, اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں, بچہ آپ کا 10 سال کا ہو گیا, لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو گئے, ان کے بستر الگ کر دو. آج ہمارے یہاں بڑی بڑی لڑکیاں ہو جاتی ہیں 14 سال کی, 15 سال کی, اور ماں باپ سے جب بولو کہ بھائی پردہ کراؤ, کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو بچی ہے. آپ کی لڑکی 15 سال کی ہو گئی, بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, اور آپ ابھی تو بچی ہے کہہ کے اس کو بے پردہ ٹہلا رہے ہیں. نہیں میرے پیارے بھائیوں, جب لڑکیاں آپ کی جوان ہو جائیں, جب لڑکیاں آپ کی بالغ ہو جائیں, ماں کو چاہیے ان کو بٹھا کر کے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں, اب تو بالغ ہو چکی ہے, اب تو جوان ہو چکی ہے, جب تو گھر سے باہر نکلے گی تو پردے میں نکلے گی, اب تجھے اپنے خالہ کے لڑکوں سے, اپنے چاچا کے لڑکوں سے, اپنے ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا ہے. اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ہمیں غریبوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا, ہمیں اچھی آواز میں, اچھی گفتگو میں بات چیت بھی کرنا پڑے گا, اور ہمیں نماز کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ایک کام آپ اور کیجیے.